اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ امیر شریعت امارت شرعیہ بہار کے انتخابات کے سلسلے میں جو سمجھے کہ مہم چل رہی ہے، وہ مہم میں سمجھتا ہوں کہ ملت کو سوائے نقصان اور خسارے کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ نوجوان مدارس کے فارغ طلباء اور نوجوان خطیب بہرحال کسی نہ کسی گوشے کی حمایت میں لعن طعن اور غیر غلط مضامین اور سمجھیے کہ ویڈیو اور کئی چیزیں اس میں ہو رہی ہیں، اور جو اطلاع ملی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ خود امارت شرعیہ کے دفتر میں بھی بہرحال تو میں سمجھے کہ ہوئی ہے۔ بہرحال اب میں امارت شرعیہ سے بہرحال واقف ہوں، کیونکہ تحریک مسلم شبان نے حیدرآباد میں ایک بڑی کانفرنس کے موقع پر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کی دینی اور سمجھے کہ ملی خدمات پر ایک ایوارڈ سمجھیے کہ قائد محترم سید قی اللہ حسینی کے نام سے دیا تھا، جس کو سابقہ امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے بنفس نفیس قبول کیا تھا۔ جسٹس سردار علی خان صاحب کے ذریعے وہ ایوارڈ سمجھے تحریک مسلم شبان نے دینے لگا تھا۔ بہرحال امارت شرعیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور سمجھیے کہ مخلصین اکابرین نے اس ادارے کو بڑی محنتوں اور مشقتوں سے کھڑا کیا ہے۔ اب اس میں امارت کے امیر کے انتخاب کے مسئلے پر پہلے تو امیر کو اتنے دن تک کہ امیر کی کرسی خالی نہیں رہنی چاہیے تھی۔ امارت شرعیہ اپنے آپ میں بہار ریاست میں کم از کم بہت بڑی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور سمجھیے کہ امارت شرعیہ میں حاضری باعث افتخار وہاں کے سیاسی سربراہ اور چیف منسٹرز سمجھا کرتے ہیں، اور اس کا ایک وزن بھی ہے۔ امارت شرعیہ کا امیر کا جہاں تک کہ تعلق ہے، دیکھیے امیر کے مسئلے میں بزرگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امیر کے مسئلے میں سمجھیے کہ صاحب بہت بڑے فقیہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ امیر کے مسئلے میں سمجھیے کہ صاحب عمر کا یا فلاں کا کوئی سمجھیے کہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امیر وہ ہو جو سمجھیے کہ فقہ پر بھی نظر رہے، عربی پر بھی نظر رہے، انگریزی پر بھی نظر رہے، اور پھر ملک میں رونما ہونے والے حالات سے وہ بخوبی واقف رہے۔ خالی عہدہ لے کر سمجھیے کہ گدی لگا کر بیٹھنے والے امیر سے کام نہیں چلے گا۔ ہندوستان 2014 کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، بہت سے مسائل اور بہت سے چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ شرعی طور پر، دینی طور پر، ملی طور پر اتحاد کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اب سمجھیے میں اداروں کے سربراہ بننے کی میں دوڑ میں لگ جاؤں کہ صاحب میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا، اور پھر اس کرسی پہ بیٹھ کر اس کا حق ادا کرنے کے سمجھیے کہ اگر میں لائق نہیں ہوں تو اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہے، اور پھر مقابلہ آرائی تو بہت بری بات ہے۔ ادارے کو بچانے کے لیے اخلاص اور الہیت کے ساتھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن میں جا کر میں اعلان کر دوں کہ صاحب مجھے امیر بنا دیجئے، تو یہ بات تو مناسب نہیں ہوئی۔ اور پھر آج تو سمجھیے کہ صاحب 100 سول کوڈ کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے الیکشن مینیفیسٹو میں 100 سول کوڈ ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سمجھیے کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد جس طرح کے بالکل سکوت اور جمود کا شکار ہے، اس سے مجھے بڑی سمجھے فکر لاحق ہے، اور میں بہت سمجھیے کہ ٹینشن مجھے لاحق ہے۔ اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اور جو ہمارے اکابرین ایک کے بعد دیگر بہرحال یہ سمجھیے کہ جگہ کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی جگہ کو فل کرنے کے لیے اتنا بڑا تماشا ہو رہا ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ جہاں تک کہ نوجوان علماء خطیب حضرات جو اب مضامین لکھ رہے ہیں، کسی کی تائید میں، کسی کی مخالفت میں، فلاں میں، تو ابھی وہ سمجھیے آپ ایک بات سن لیجئے، جو مدارس کے یہ نکلے ہوئے ہمارے نوجوان سمجھے کہ ساتھی ہیں، ان کی زندگی ابھی بہت ہے، اور ملت کے بہت سمجھے ان کو شب و روز اور بہت سی خزائیں اور بہت سے بہار ان کو دیکھنا ہے۔
ابھی وہ نفس کو سمجھنے کے لائق ابھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، اور سمجھیے لان تان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت پر امت کا لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ مدارس دینیہ پر سمجھیے کہ امت کا کروڑہا روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور اس خرچے کے بعد اگر امت میں نفاق اور ایک دوسرے کی سمجھیے پگڑی اچھالنے کی بات، فلاں کی بات آتی ہے تو یہ شرمناک بات ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب پر بات کر دی گئی، حضرت مولانا سمجھیے کہ ابو طالب رحمانی صاحب پر بات کر دی گئی، بعض تو دیکھا کہ میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے تعلق سے بھی بات کر دیے۔ تو بھائی یہ ایک سمجھیے کہ صاحب ایک مذاق جیسی سچویشن ہے، چاہے وہ مولانا انیس الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ سمجھیے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے فقیہ ہیں، ملک کے بڑے فقیہ ہیں، اور ان کی جو فقہ پر نظر ہے بلا شبہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن جہاں قیادت کا میدان ہوتا ہے اور ایک ادارے کو سنبھالنے کی جو بات ہوتی ہے، وہ سمجھیے کہ ہر کسی میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال امارت شرعیہ کا جو امیر کا انتخاب ہے، اس میں بہرحال سوچ سمجھ فکر اور دانش مندی یہ ساری چیزوں کا بڑا دخل ہے۔ منہ بند کر کے خاموش بیٹھنے سے ملت کے مسائل نہیں حل ہوتے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی سمجھیے کہ صاحب کسی امیر کا انتخاب ہو اور بہتر انداز سے امیر کا انتخاب ہو، بلکہ میں کہوں کہ بھائی اس وقت سمجھیے کہ کوئی نوجوان اگر میدان عمل میں ہے تو نوجوان کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس کے تقوی کو بھی دیکھا جائے، اس کے علم کو دیکھا جائے، اس کی بصیرت کو دیکھا جائے، اس کی فکر کو دیکھا جائے، اس کی جرت کو دیکھا جائے۔ دراصل ایمان کی جرت والے ہی افراد اس وقت قیادت کے سمجھے منصب پر آگے بڑھنا چاہیے، جو جرت رکھتے ہیں، جو اقتدار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت اور جرت رکھتے ہیں، وہ سمجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو میں سمجھے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں تمام سے سمجھے کہ گزارش کروں گا کہ امارت شرعیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے امت کا، امت کے جتنے ادارے ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، نہ کہ پگڑیاں اچھالنی چاہیے۔ بہرحال اس ادارے کو بچا لیں اور ادارے کے امیر کا انتخاب بہتر اور حسن سلوک سے کر لیں۔ کسی کو نیچے اترنا پڑا تو نیچے اتر جائیں، لیکن امت کی وحدت کو سمجھیے کہ بہرحال برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بہرحال امت میں سمجھیے کہ اتحاد کو باقی رکھے۔ ہمارے اداروں کو جو اکابرین نے اپنے خون پسینے اور رات شب و روز محنت کر کے جس کو طاقت بخشی ہے، اللہ اس کو سمجھے ان اداروں کو باقی رکھے اور امت کا کام ہم سے لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔